السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اس وقت ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، وہ ہے ساؤتھ افریقہ کے ایک پادری کا، جو ساؤتھ افریقہ میں کئی سالوں سے پادری تھے اور عیسائیت کی دعوت دیتے تھے اور ان کے لاکھوں میں فالوورز تھے، لیکن اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ الحمدللہ ابھی ان کا نام ابراہیم ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے وہ حج کو بھی گئے تو سعودی حکومت کی طرف سے ان کا انٹرویو بھی لیا گیا، تو وہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ کیسے اسلام قبول کرے۔ الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور میرے کان میں آواز آئی کہ تم سفید کپڑے پہن لو۔ میں نے سوچا یہ تو مسلمانوں کا لباس ہے اور یہ تو خواب ہے، چلو میں اس کو اگنور کر دیا، میں اسے چھوڑ دیا۔ لیکن پھر یہی خواب مجھے بار بار آنے لگا کہ تم سفید کپڑے پہن لو اور تمہارے جتنے بھی فالوورز ہیں، تمہارے جتنے بھی ماننے والے ہیں، ان سے بھی کہو کہ وہ بھی سفید کپڑے پہن لے۔ بار بار یہی خواب آ رہا تھا۔ پھر آخر میں میں جیسے جیسے یہ خواب کو اگنور کرتا گیا، آخر میں مجھے ایک زور سے آواز آئی اور مجھے خواب میں یہ حکم ہوا کہ تم سفید کپڑے پہن لو اور تمہارے ماننے والوں سے بھی کہو کہ وہ سفید کپڑے پہن لیے۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے اصل میں اسلام کو قبول کرنا ہے، مجھے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، مجھے مسلمان بننے کو کہا جا رہا ہے۔ تو میں جب یہ بات سمجھ گیا تو جتنے بھی میرے ماننے والے تھے، ایک دن میں ان کے سامنے یہ پورا واقعہ رکھا اور میں ان سے کہا کہ دیکھو اگلی مرتبہ جب ہماری ملاقات ہوگی تو آپ سب سفید کپڑے پہن کے آ جانا۔ تو الحمدللہ جتنے بھی میرے فالوورز تھے وہ سب سفید کپڑے پہن کے آ گئے اور میں بھی سفید کپڑے پہن کے آ گیا، اور ہم سب مل کے الحمدللہ کلمہ پڑھ لیے، ہم سب مسلمان بنے۔ 15 years now, leader of the congregation, the Corinthian Church of South Africa. That's got about 100,000 followers. اس ویڈیو سے ہم لوگوں کو ایک نصیحت ملتی ہے، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ کیا بات سمجھ میں آئی اس آیت سے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، اے مسلمانو، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں تو بن جاؤ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کئی مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلمان بچیاں، ہمارے نوجوان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ تم لوگ اگر دین سے پھر جاتے ہیں تو پھر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے۔ یعنی تم مسلمان دین پہ عمل نہیں کرتے ہوئے، علم حاصل نہ کرتے ہوئے، تم لوگ اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے تم اسلام کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے گا، وہ لوگ اسلام قبول کریں گے اور وہ لوگ تم سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے اور تمہارے سے زیادہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ آج ہماری ذمہ داری تھی دعوت دین کا کام کرنا، اسلام کیا ہے بتانا، ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کا سچا پیغام پہنچانا، ہمارے رب کا تعارف دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تعلیمات کو عام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے مطابق یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی، ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی، لیکن ہم لوگ جب یہ دعوت دین کا کام چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دیا، ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیا جو اسلام کے دشمن بھی تھے، لیکن آج وہ اسلام قبول کر لیے، صرف قبول ہی نہیں کرے بلکہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، الحمدللہ رب کا تعارف دے رہے ہیں، دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں جا کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کا سچا پیغام لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آج کئی ایسے غیر مسلم کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، اسلام کی بات بولنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ آج ہم ہمارے غیر مسلم بھائی بہنوں تک اسلام کی سچائی بتانے کے لیے ڈرتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ یہ کام نہیں کریں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا، تم دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ کام نہیں کرنے کی وجہ سے
اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے، تم ڈر کے مرو اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا ہے تو کسی کو بھی، کسی عیسائی کو بھی، کسی پادری کو بھی، کسی غیر مسلم کو بھی ہدایت دینا ہے تو ضرور دے دے گا، لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ ہم لوگ اگر اس کے ہدایت کا ایک ذریعہ بن جائے تو ہمارے لیے بہترین جنت ہے۔ مسلمانوں، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دعوت دین کا کام مل کر کرنے کی کوشش کرو۔ ہم سب جب دعوت دین کا کام کریں گے تو الحمدللہ ہمارے حالات بھی سدھریں گے، اس دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی بہترین جنت ملے گی۔ جزاک اللہ خیر۔